داڑھی کو چہرے سے ٹرم کرنا جائز ہے. ٹرم کا مطلب اڑانا تو نہیں ہے، سنوارنا. داڑھی تو خود ہی سجری سنوری رہتی ہے جیسی ہوگی الحمدللہ. داڑھی کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، خود سمجھے کنگھے انگھے سے سنوار لیا کرو، قینچیوں سے مت سنوارو. اللہ کے نبی کنگھیوں سے سنوارا کرتے تھے، لیکن آپ بڑے چالاک ہو کے بلیڈ اور قینچیوں سے سنوارتے ہو. تو جہاں کنگھی کام کر دیتی ہے وہاں بلیڈ اور قینچی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ تراویح کے بعد وطر میں دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تراویح یا کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضعیف حدیث ہیں کچھ ایک دو، باقی صحیح روایت سے ثابت نہیں. مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب فجر کی فرض نماز ہوتی رہے تو کچھ اپنے بھائی فرض نماز کو چھوڑ کر سنت نماز پہلے پڑھتے ہیں پھر بعد میں فرض کی نماز، کیا یہ صحیح نہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں نہیں، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اقامت ہو گئی تو جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہے وہی نماز پڑھنی چاہیے. اب اگر فجر کے وقت کوئی شخص آیا، جماعت کھڑی ہے، تو اس کا فرض یہ ہے کہ فجر میں جماعت میں شریک ہو جائے، اور جب امام سلام پھیرے تو سلام جتنی باقی ہے، اگر باقی ہے تو پڑھ لے، نہیں تو اس کے ساتھ سلام پھیر لے، اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اگر اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، دونوں جائز. ٹھیک ہے. صوفی کون ہے؟ کیا صوفی سے دم کرانا جائز ہے؟ صوفی شیطان ہوتا ہے، صوفی مانے شیطان. تو آپ دم کرائیں گے تو شیطان سے دم کرائیں گے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں. کیا ہے واٹ از صوفیز؟ اس سلسلے میں 3 کیسٹیں میری ہیں، صوفی اور شیطان، صوفی اور برہمن، صوفیوں کا دین. یہ تینوں کیسٹیں سن لیں، انشاءاللہ کتابی شکل بھی آئے گی، اس کو پڑھ لیں. پیر مرشید سے بیعت کرنا کیا شریعت صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. پیر مرشد سے شریعت یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر. کیا کسی مومن کو بیعت کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی مومن کو بیعت کے جو قواعد ہیں اور اصول ہیں وہ الگ ہیں. وہ قواعد و اصول حکمران اور بادشاہوں کے لیے ہیں. یہ جو گلی گلی میں پیر اور مرید بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، میٹھکوں کی طرح، یہ نہیں ہیں. چوڑیاں پہن کر کے لوگوں کے وہ کسٹمر بنا رہے ہیں. بیعت کر کے کیا بنا رہے ہیں؟ کسٹمر بناتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں پہ نہیں، مردوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرواتے ہیں. ایک مولوی تھا، مر گیا، ایک بڑی جماعت کا وہ تھا، امیر تھا. وہ کہتا تھا کہو میں نے بیعت کی، تو لوگ کہتے تھے میں نے بیعت کی فلانے کے ذریعے سے، فلانے کے واسطے سے، فلانے حضرت کے ہاتھ پر، اور حضرت مر گیا. اس کی کیسٹ آج بھی موجود ہے، وہ بھی مر گیا. ہم بستری لفظ استعمال کرنے سے لڑکیاں ماں سے پوچھتی ہیں، ہم اس لفظ کے بارے میں جمع کرتے ہیں زیادہ اچھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی بات نہیں، دونوں صحیح ہے. ایک دن ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اور یہ سب چیزیں اصطلاحات ہیں. ان اصطلاحات کے بارے میں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جمع کا لفظ ہم بستری، اب جمع کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے. اب اس سے پوچھیں گے بھئی جمع کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بیٹے بعد میں بتائیں گے، ابھی اس لائق نہیں ہوئی ہو. اور پھر جب بڑی ہو جائے تو ان سے بتا دیں، اس میں کوئی حیا نہیں. جمع اور ہم بستری کس کو کہتے ہیں؟ میاں بیوی کے ملاپ، شوہر بیوی کے ملاپ کو جمع یا ہم بستری کہتے ہیں. یہ کیا شرم کی بات ہے؟ سحری کا آخری وقت صبح کی روشنی کے تعلق سے کب تک ہے؟ صبح کی روشنی نہیں، سحری کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے. صبح کاذب ہوتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ صبح ہوگی، وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے، پھر ایک صبح ہوتی ہے صبح صادق، تو اس وقت تک ہے. اور وہ مؤذن یہاں ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم سے آپ کریں. کسی وجہ سے غفلت سے اٹھنے میں دیری ہوگی تو سحری کیسے کی جائے؟ اللہ خیر صلی اللہ، سحری سے آپ برکت سے محروم ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ اب اذان ہونے کے بعد آپ سحری کھائیں گے؟ حرام ہے آپ کے لیے. پھر اگر کوئی شخص بغیر رفع دین کرے نماز پڑھے یا ادا کرے تو کیا اس کو نماز ہو جاتی ہے؟ اور کیا یہ شخص اس طرح نماز پڑھنے سے ایک بدعت کا دروازہ، اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. اب ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، چاہے کوئی رفع دین کرے نہ کرے. نماز قبول ہوتی ہے یا ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ میری نماز قبول ہوتی ہے، اللہ جانتا. تو ہم اس کے بارے میں فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے بغیر رفع دین کے. نہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی بغیر رفع دین کے کبھی نماز نہیں پڑھا. اگر مسجد کے اندر قبر ہے تو نماز جائز ہوگی؟ نہیں جائز ہے. اس قبر کو اکھاڑیے، اس کی ہڈی گڈی لے کر کے بورے تھیلے میں بڑھ کر عام قبرستانوں میں دفن کیجیے اور اس کو پاک کیجیے مسجد کو. اس سے سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے یا روزہ رکھنا بہتر ہے؟ نہیں، روزہ چھوڑنا بہتر ہے. سفر میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے کیونکہ یہ گفٹ ہے.
اور اس گفٹ کو قبول کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے. بعد میں روزہ رکھو. ہاں بے شک بعد میں رکھنا فرض ہے جی. بعد میں بھی چھوڑ. میرے والد کا اس رمضان میں انتقال ہو چکا ہے اور آپ بھائی لوگوں سے میرے والد کی مغفرت کی دعا گزارش. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور اللہ انہیں جہنم سے بری فرمائے اور ان کے خطاؤں اور ان کی مغفرتوں کو اللہ جو ہے نیکیوں میں تبدیل فرمائے. آمین یا رب العالمین. شہر میں بعض لوگ اذان کے بعد تک کھاتے ہیں, کیا یہ صحیح؟ اگر وہ کھانے بیٹھا ہے, روزان نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب کھا رہا ہے, اوزان ہو گئی, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے, جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر کے پھر وہ کھانے سے رکے. لیکن اس کو عادت نہیں بنا چاہیے کہ ہمیشہ اسی وقت بیٹھے. وتر کی 3 رکعت نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ادھر 2 رکعت اور پھر 1 رکعت پڑھاتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریے, پھر 1 رکعت پڑھی, اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ مسلسل بغیر فصل کیے ہوئے 3 رکعت پڑھیں, یہ بھی صحیح. کیا پانی نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ نہ, وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے. وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے, چاہے آپ پانی نہائیں یا نہ نہائیں, آپ سمندر میں جائیں یا نہ جائیں, سمندر میں ڈبکی لگائیں یا نہ آئیں, آپ سمندر میں بھی بیٹھے ہوں, جب تک وضو نہیں کریں گے تب تک وضو, یہ بات یاد رکھیے, وضو ہوتا نہیں, وضو کیا جاتا ہے. وضو اور کرنے سے وضو ہوتا ہے, جب تک نہیں کرو گے تب تک وضو. کیا تراویح میں 8 رکعت فرض ہے یا 20 رکعت سنت ہے؟ نہ 8 رکعت نہ 20 رکعت, یہ سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرض نہیں ہے. برائے مہربانی مشرک کا خلاصہ اس محفل میں کریں تاکہ کچھ لوگ جن کو اس کا علم نہ ہو سکے. مشرک کا خلاصہ جو اللہ کے ذات صفات اور اللہ کے اپنی عبادات میں کوئی ادنے سے ادنا شخص کسی بڑے سے بڑی مخلوق کو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو پارٹنر بنائے, ساجی بنائے, یا دعا پکارے, نیاز یا یہ پکارنا, یہ تمام شرک ہے. یہ سب شرک کی تعریف میں آتا ہے. مثلا اس کو کیا کہتے ہیں, مشکل کشا سمجھے, حاجت روا سمجھے. دعویٰ سینٹر اغربیہ عمرے کے لیے 20 رمضان کو بس نکلے گی 3 دن کے لیے. 3 دن کا پروگرام ہے, صرف 100 روپیہ 100 ریال فی آدمی کے لیے. اس میں کھانے کا انتظام ہے اور رہنے کے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی, اللہ اکبر, ہوٹل یا گھر کا انتظام. کاش میں بھی خبر میں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. 100 ریال میں تو پورا آپ نے ماشاءاللہ انتظام. تو یہ اعلان ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ جائیں تو پھر فیملی والوں کے لیے بالخصوص. کل انشاءاللہ بعد نماز جمعہ جامع حرمین شریفین تمام میں معراج ربانی کا خطاب ہوگا. اچھا یہ زبردستی آپ لوگ کروا رہے ہیں بہرحال, لیکن خیر رمضان کا مہینہ ہے, ہم بھی نیکیاں کما لیں سفر میں, ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد وہاں پروگرام ہوگا, تو آپ حضرات اگر شریک ہو سکتے ہوں تو شریک ہوں. اللہ جزائے خیر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جو جوابات ہیں اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ صحیح ہیں اللہ کی نظر میں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میری طرف سے, شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اور اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.